یہ خاص ایک لیکچر ہے، یہ ایک بہت بڑے وسوسے کو دور کرنے کا لیکچر ہے۔ People have always a different kind of a sense of faith. سوال یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتوں میں خدا کی یہ پابندی عائد نہیں کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ جو ایوریجز زندگی میں چلتی ہیں وہ ہمارے ایمان میں بھی چلتی ہیں۔ ایک مکمل جب وسوسے خدا کی ذات سے ختم ہو جائیں، کبھی کوئی کہتا ہے پتہ نہیں وہ کوئی ہے بھی کہ نہیں، کبھی کوئی ایتھیسٹ اٹھتا ہے وہ سرے سے نہیں ہے۔ مگر آج کے لیکچر میں نے آپ کو صرف یہ بتانا کہ اگرچہ ہم اس کے وجود کو نہیں پا سکتے، اگرچہ ہم اس کی وجود کی شہادت جو ہے ہمارے پاس مکمل نہیں ہو سکتی، اگرچہ ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ پاتی، اگرچہ ہمارے خیال اس کی بلند عظمتی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پر پلیٹائنس ایجپٹ نے کہا تھا کہ سب سے بڑا نقصان ہماری زبان کے ساتھ ہے، ہم نے اسے کاروباری مقصد کے لیے بنایا، آپس میں بات چیت کرنی، اس میں زبان میں کسی زبان میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ خدا کی ذات کا احاطہ کر سکے۔ This is the major defect, the major problem کہ ہماری زبان میں اتنی استطاعت نہیں ہے، خواہ وہ عربی ہو عربی سب سے فصیح تر ہے، مگر عربی کے مصنفین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ خدا صفات کا احاطہ فرما سکے۔ تو خادم حضرات، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اس کی ذات کے بارے میں، مگر ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور وہ مسئلہ کہ اس کی موجودگی کا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ آج کے لیکچر میں آپ کو میں حتمی یقین دے کے گھر بھیجوں گا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، اور خاتون و حضرات اس میں کوئی افسانے داخل نہیں ہوں گے، اس میں کوئی ایسی مفروضہ بات نہیں کہیں گے، یہ کچھ سبھی انٹلیکچوئلز کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ہر جگہ، ہر علم والا، ہر سائنسدان، ہر فلاسفر اس کی تصدیق کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی کم از کم یہ جو شبہات اللہ کی ذات کے بارے میں موجود ہیں اللہ آپ کے دلوں سے اتار دے گا۔ خاتون اللہ سے پہلے کہ میں اپنے لیکچر شروع کروں، میں آپ کو دو سائنسدانوں کے اعتراف سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے ذائقے کے لیے، یہ دلیل کا حصہ نہیں ہے، آپ کے ذائقہ درست کرنے کے لیے۔ اور اس میں دیکھو میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک ایڈوائس بھی سنانا چاہتا ہوں۔ قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے اس کی پیروی کی جائے، یا کہ وہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے راستہ نہ پائے تو تم کیا ہوا ہے، کیا انصاف کرتے ہو؟ ان لوگوں کی اکثریت صرف گمان کی پیروی کرتی ہے، وہم کی وسوسے کی پیروی کرتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ گمان حقیقت کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ہے خدا کا قول کہ گمان حقیقت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، شکوک و شبہات کوئی معنی نہیں رکھتے، وساوس کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ سب جنات کے بچھائے ہوئے جال ہیں، یہ سب تارے عنکبوت ہیں، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ مکڑی کا جالا تو بہت کمزور ہوتا ہے، تو آپ اپنی زندگی اپنے فلسفہ حیات کو ان کا پابند کیوں کرتے ہو؟ ایک زبردست ترین
یہ میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بات، یہ کوانٹم کے مصنف نے کہی ہے. یہ کوانٹم مصنف جو دنیا کے چند بہت بڑے سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے. تو there can never be، وہ کہتا ہے there can never be any real opposition between religion and science. For the one is the complement of the other. کہ مذہب اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یہ ہمارے علماء کی طرح نہیں ہے جو اپنے شاگردوں کو مکاتب میں بتاتے ہیں کہ مذہب اور ہے، دین اور ہے، سائنس اور ہے، دنیا کی تعلیم اور ہے، دین کی تعلیم اور ہے. یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ نے تمام احکامات اسی دنیا میں برتنے کے لیے دی ہیں، اور ان علوم کی تقسیم خدا پہ طنز کرنے کی بات ہے کہ دین کا علم اور ہے، دنیا کا علم ہے. ابھی جتنی باتیں بھی ہوں گی خدا کی طرف سے وہ دنیا میں استعمال کی نہیں ہوں گی، وہ تو ان حقائق کا علم ہے جس کے بارے میں نہ ہم جانتے تھے، نہ مغرب والے جانتے تھے، نہ زمین والے جانتے تھے، نہ آسمان والے. بس ایک ہی ذات کو ان کا علم تھا، عالم الغیب و شہادت هو الرحمن الرحیم. حضرت وہ کہتا ہے کہ there has never been a difference of opinion between religion and between the world and the science. تو وہ کہتا ہے every serious and reflective person، جو بھی سوچنے والا شخص ہے، جو بھی سمجھنے والا شخص ہے، اس کو I think that the religious element in his nature must be recognized and cultivated, and all the powers of human soul are to act together. یعنی دین کی اور سائنس کی سینس کو اکٹھے چلنا چاہیے، اور اس لیے ان پرفیکٹ بیلنس اینڈ ہارمنی یہ دو تعلیمات اکٹھی ہوں گی تو آپ کی انسانیت ایک درجہ کمال تک ہمواری سے پہنچے گی. And indeed it was not by accident، یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ اتفاق نہیں ہے، not by accident that the greatest thinkers of all ages were deeply religious souls. کہ تمام زمانوں میں اعلیٰ ترین عقول کے مالک انفرادی حیثیت رکھنے والے لوگ ہمیشہ خدا پرست رہے ہیں، مذہب سے انتہائی گہرے تعلق رہے. حضرت یہ میکس پلانک ہے جو کوانٹم کا خالق ہے، جو اس تھیوری کا مالک ہے.